الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة فقلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. محترم سامعین، جنت میں جانے کی ہم سب کو خواہش ہے اور اسی تعلق سے باتیں بھی کئی روز سے آ رہی ہیں. آج کا جو درس ہے وہ ہے جنت کا خزانہ حاصل کرنے کا طریقہ. دنیا کے اندر بھی ہم لوگ خزانہ تلاش کرتے ہیں. پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ پہ خزانہ ہے تو ہم اور آپ وہاں دوڑ کر کے چلے جاتے ہیں. اور جنت کا خزانہ کس طرح سے حاصل کیا جائے گا وہ اس حدیث کے ذریعہ سے معلوم کرتے ہیں. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے عبداللہ ابن قیس، کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ طریقہ ہے، اس کے ذریعہ سے ہم جنت کے خزانے کو پا سکتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہر شخص کو میرے حساب سے یاد ہوگا یہ لا حول ولا قوت الا باللہ. آگے ذکر کر رہے ہیں کہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی یہ ہے کہ نہ تو گناہ سے بچنے کی کسی میں طاقت ہے، نہ تو گناہ سے بچنے میں کسی کی طاقت ہے، اور نہ ہی نیکی کرنے کی قوت. نہ نیکی کرنے کی قوت کسی میں ہے اور نہ ہی گناہ کرنے کی طاقت کسی میں ہے، مگر اللہ کی توفیق سے، مگر اللہ رب العالمین کی توفیق سے. مصائب کو دور کرنے اور مشکلات کا مقابلہ کرنے میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ورد کرنا ایک خاص تاثیر رکھتا ہے، اور اس کی کثرت کی وجہ سے دلوں میں نا امیدی اور خوف ختم ہو جاتا ہے، بلکہ جس قدر آدمی اس کو کثرت سے پڑھتا ہے اسی قدر اس کا دلی سکون اور اطمینان پکڑتا ہے. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو مشکلات سے دوچار ہیں، پریشان رہتے ہیں اور کہتے پھرتے ہیں مجھے یہ دقت ہے، یہ پریشانی ہے اور یہ اس تکلیف میں مبتلا ہوں. تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ کثرت سے ورد کرنا چاہیے، اور اس کی ایک خاص تاثیر ہے. اور اگر اسی طریقے سے ہم اگر اس کا ورد کریں گے تو جو نا امیدی ہے ہمارے سامنے وہ، اور اسی طرح سے ہم جو ڈر اور خوف میں مبتلا ہیں، یہ ساری چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. جس قدر آدمی کثرت سے اس کو پڑھتا ہے اسی قدر اس کے دل کو اطمینان اور سکون قلب حاصل ہوتا ہے، کیونکہ یہ کلمہ اللہ کے عرش کے نیچے موجود خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے موجود خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے واضح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو عرش کے نیچے جنت کا خزانہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ. تو عز و جل اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ میرا بندہ مطیع و فرما بردار ہو گیا. تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی اہمیت
اور اس کی فضیلت ہے۔ مستدرک حاکم ہی کی ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کا دروازہ کہا، اسے لا حول ولا قوت الا باللہ کو جنت کا دروازہ کہا۔ یقیناً اگر آدمی جنت کا متلاشی ہے، اس کو تلاش کرنا چاہتا ہے، تو اس کے حصول کے لیے جنتی دروازے کا خاص خیال رکھے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس آ کر مجھے بتلایا کہ کیا میں تمہیں جنت کے ایک دروازے کی خبر نہ دوں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین والوں میں سے کوئی بھی جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، گرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ اس سے اس کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی رہنے والے نیک اعمال یہ کلمات ہیں لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی یہ کلمات ایسے ہیں جن کا اجر و ثواب ہمیشہ اللہ کے ہاں محفوظ رہتا ہے، لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ باقی جو اور نیک اعمال ہیں اس کا اجر جو ہے وہ محفوظ نہیں رہتا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، جیسا کہ ارشاد باری تبارک و تعالی ہے الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، باقی رہنے والے نیک اعمال تیرے رب کے یہاں ثواب کے لحاظ سے بہترین اور امید کے لحاظ سے بہتر ہے۔ تو محترم سامعین، خزانہ اگر ہمیں چاہیے جنت کا خزانہ ہمیں چاہیے، جس طریقے سے ہم دنیا کے خزانے کے لیے کتنا پریشان رہتے ہیں، اسی طریقے سے ہماری اخروی زندگی میں جو جنت کا اگر ہمیں خزانہ چاہنا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت کا خزانہ ملے، تو یہ ورد لا حول ولا قوت الا باللہ ایک مختصر سا جملہ ہے، آپ اس کو یاد کر لیں، جس کو یاد نہ ہو اور جنہیں یاد ہے وہ کثرت سے اس کا ورد کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔